please speak the importance of medical device development in Pakistan and what Saman Shifa is doing and what SSF and KSTEP signed MOU to promote medical device development for import substitution and export-led manufacturing. डॉक्टर साहब इस पे ज़रा रोशनी डालें, फिर ज़ुबैर मोतीवाला साहब और जुनेजो साहब से हम इस पे उनसे उनकी राय लेंगे. ओवर टू डॉक्टर साहब. जो लोगों की डोनेशंस है वो मेडिकल डिवाइस में खर्च हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 2 मिलियन मेडिकल डिवाइसेस. प्रोफेसर टीपू सुल्तान ने अपने बताया सिविल हॉस्पिटल का, सर्जिकल ICU की बात की. ये मेडिकल डिवाइस जो है ना वो जान बचाती है, ठीक है ना. हमें HR भी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, डायग्नोस्टिक भी चाहिए, लेकिन ये मेडिकल डिवाइस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. जब हम तोप बना सकते हैं, जहाज़ बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, उसके मुकाबले में मेडिकल डिवाइस बनाने की टेक्नोलॉजी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है. बिजनेस एवेन्यूज़ भी हैं, लेकिन हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी शाई कर रहे हैं कि बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है ना वो इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है. और ड्रैप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं कहूँगा तो बस ना कहूँ तो अच्छा है. ड्रैप जो है वो मेडिकल डिवाइस एंड फार्मास्यूटिकल को एक झाड़ू से हकाती है. एक चीज़ बनानी है, आपको 4000 गज का प्लॉट चाहिए. 4000 गज के प्लॉट की ज़रूरत नहीं है. ये एल्सन वाले 4 साल से लगे हुए हैं, वेंटिलेटर बनाया, चीज़ें की, टीथिंग प्रॉब्लम, इनके क्लिनिकल ट्रायल हो गया है. अब वो फाइल जो है ना वो ड्रैप के ऑफिस में है. ज़ुबैर भाई से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि फाइल को व्हील लगाने की ज़रूरत है, ठीक है. तो मेरा ये ख्याल है कि प्रोफेसर इकबाल ने भी बताया कि मेडिकल डिवाइस हम लोकल बनाएं. इससे 2 फ़ायदा है. एक तो ये कि सामान शिफा का जो विज़न है, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी, वो भी अचीव होगा. इंडस्ट्री भी लगेगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा. और जो काम ये चैम्पियन ज़ुबैर मोतीवाला साहब करेंगे, जो चीज़ हम यहाँ बनाएंगे ये उसको एक्सपोर्ट कर देंगे. और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन. तो सामान शिफा क्या करेगा? मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ. हम एज ए क्लिनिशियन अपने टॉप कंसल्टेंट, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल में हो, आगा खान में हो, लियाकत में हो, इनको इंडोर्स कराएंगे कि मेड इन पाकिस्तान भी बेहतरीन और सेफ मेडिकल डिवाइस बन सकती है. नंबर 1. नंबर 2, क्लिनिकल ट्रायल हम करवाएंगे, हम इंडोर्स करवाएंगे, हम यूज़ करेंगे. डॉक्टर साहब एक सेकेंड, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर सैफुर रहमान खटक साहब टू रिप्रेजेंट ड्रैप हेयर. सो रेगुलेटर के बगैर ये इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होता. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैफुर रहमान साहब फॉर एक्सेप्टिंग 11th आवर रिक्वेस्ट. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, if you want to continue, otherwise I will request Zubair Motiwala साहब. I'm finished. Thank you. Thank you. You please complete, डॉक्टर साहब, whatever you were saying. Clinical trials जो endorsement कर सकता है सामान्य शिफा, वो देखें डॉक्टर साहब, सामान्य शिफा जो है वो इज़ वेरी वेल प्लेस्ड. डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने हमें इस्लामाबाद बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब इज़ वेरी नॉन एंड लीडिंग सर्जन, ऑर्थो सर्जन, कि अपॉइंटमेंट के लिए 3-3 महीने 4-4 महीने लगते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब को जब भी हम मेडिकल डिवाइस के लिए आवाज़ देते हैं तो वो रात को 12 बजे और 1 बजे उठ के जवाब देते हैं. तो ये कमिटमेंट है उनकी, और ये वैसी ही कमिटमेंट है जैसे बारी साहब की कमिटमेंट है, जैसे अदीब रिजवी साहब की कमिटमेंट है, जैसे डॉक्टर गफ़ार बिल्लू साहब की कमिटमेंट है. तो ये वो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कमिटमेंट पे जी रहे हैं, और डॉक्टर साहब को जब भी आवाज़ देते हैं तो वो आ जाते हैं. तो डॉक्टर साहब, ये जो सामान्य शिफा का जो की रोल है ना इंडोर्समेंट का, और सामान्य शिफा का जो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपने बिजनेस नहीं करना उससे, आपने तो प्रोमोट करना है कि मेड इन पाकिस्तान मेडिकल डिवाइस बने, तो एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा और दूसरा एक्सपोर्ट हो सकेगी. तो डॉक्टर साहब, इसमें सामान्य शिफा का जो कोर रोल है इंडोर्समेंट के अलावा, क्लिनिकल ट्रायल के अलावा, और क्या रोल है? देखिए, सामान्य शिफा का रोल है एडवोकेसी का. आज हम प्लेज करें, कितने लोग जो यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं वो मेड इन पाकिस्तान मेडिकल डिवाइस इस्तेमाल करेंगे? हाथ रेज करें. ये एंडोर्समेंट हो गई है, एक्नॉलेजमेंट हो गई है. हम करेंगे इंशाल्लाह. दिस इज द कमिटमेंट. हम बनाएंगे, मुश्किलात होंगी,
ویسی چیز نہیں. ایک گاڑی بنانا ہے, ہو سکتا ہے مرسیڈیز جیسی نہ بنا سکیں, آڈی جیسی نہ بنا سکیں, لیکن کلٹس جیسی, مہران جیسی تو بنا لیں گے نا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. گورنمنٹ آف سندھ کو ہم نے آج انوائٹ کیا تھا, اور عذرا پیچو صاحبہ کو, اور باقی ابھی آئیں گے سیکرٹری ہیلتھ. اس وقت جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے سارے پروونسز کی, اس پروکیورمنٹ میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ ایف ڈی اے اور سی مارکڈ میڈیکل ڈیوائسز ہونے چاہیے. اس طرح تو یہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ نہیں آئے گا. تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ریکمنڈیشنز بھی بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ لکھیں کہ ایف ڈی اپرووڈ بھی ہو, یا ایف ڈی اپروول کے ساتھ سی مارکنگ ہو, ڈریپ اپرووڈ ہو. اگر ڈریپ نے اپروو کر دیا ہے, جو پاکستان کی ریگولیٹری باڈی ہے, تو وہ میڈیکل ڈیوائس ساری پبلک پروکیورمنٹ میں ہونا چاہیے, تبھی یہ جو انڈسٹری جو ہے وہ آگے پھلے گی پھولے گی. زبیر موتی والا صاحب جو ہے, انہیں کون نہیں جانتا, بزنس کمیونٹی میں زبیر صاحب جو ہے وہ کراچی چیمبر کے ٹریڈ پالیٹکس کے ساتھ تو ہیں ہی, لیکن جب سے وہ آئیں ٹی ڈیپ کو بھی 4 چاند لگ گئے. اور ساری دنیا بھر میں موتی والا صاحب نے ٹی ڈیپ کو اور پاکستان کی ایکسپورٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو کام کیا ہے, اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, وہ قابل ستائش ہے. زبیر موتی والا صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ایریا جو ہے میڈیکل ڈیوائسز کا, میڈیکل ٹیکنالوجی کا, کو تقریباً $2 بلین کی ہماری امپورٹ ہے, اور پاکستان اس میں ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. اس میں کیا ہینڈ ہولڈنگ ہو سکتی ہے ٹی ڈیپ کے پلیٹ فارم سے, اور ہماری آواز گورنمنٹ کے ایوانوں میں کیسے پہنچ سکتی ہے, اور ایس آئی ایف سی تک کیسے پہنچ سکتی ہے, اور باقی جو سعودی ڈیلیگیشن آپ لے کے جا رہے ہیں, سنگل کنٹری جو کر رہے ہیں, وہاں پہ کس طرح سے ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی بزنس مین کو. آج کا یہ جو 3rd اینول کانفرنس ہے, اس میں ہیلتھ ڈیوائس ایسوسیشن آف پاکستان, جو پاکستان کے سارے امپورٹرز ہیں جو میڈیکل ڈیوائس منگاتے ہیں, وہ تقریباً ان کی نمائندگیاں موجود ہیں, ان کے چیئرمین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو موتی والا صاحب, آپ پلیز بتائیں کہ کیا ہینڈ ہولڈنگ اور کیا ہیلپ ہو سکتی ہے آپ کے ہوتے ہوئے ٹی ڈیپ سے. سب سے پہلے تو thank you very much, and Saman Shifa, I really like the name, but you're not referring it to drugs, you're referring to Saman Shifa. That means those equipments which you're looking at. So I take it that way. So I think that it's a great initiative, and as far as Trade Development Authority is concerned, we are there for increasing the exports, and that also means that saving the foreign exchange. So what you are doing, the both of those things, you're trying to create import substitute industry, as well as you are trying to increase the exports of Pakistan. So both these are very important. What I have understood when you came to my office, I was thinking what can be done. Then I consulted my advisors also, that what can be done. See, DRAP is a Drug Regulatory Authority of Pakistan that looks after the drugs. And drugs really need longer time to evaluate and to judge and to make it good for the public, and they can introduce only when they are satisfied fully. And those drugs, when it is DRAP, it means that authority has got the expertise of judging the drugs, not the equipment. So I think there has to be another department where to actually judge what quality of the equipment is, how it is fit for human use, what you're doing, what is the production line, how you do, and then the equipment itself. If they are not incompetent, they should invite the people who are actually judging this from anywhere in the world, and they do it. I mean, if you are delaying this, that means we are producing drugs, we're exporting to so many countries in the world, and and especially in Africa, Afghanistan. So we are doing it in SAARC, in cars is another example. So we are doing it in a big way. So I think this can also be done. As far as the trade TDAP is concerned, I would say that we are there because we had got vast things we are doing it. We are doing in agriculture. When you say agriculture, it's not agriculture. That means agro-based products. You are doing rice, wheat, whatever, there are so many items in that. So we are trying to add value to our agriculture production also. Now what we have done, see, in 76 years, Pakistan only reached $5 billion in agro-based product exports. This year, only in 1 year, we have taken it to $8 billion. It's a $3 billion increase. Now to the going further up, what we want to do? What you are doing it, Shahid sir, that's what we want to do. We want to add value to our agro-based products. So we are holding up agro manufacturing in Lahore in December.
where the machinery manufacturer would come and would tell people and the exporters of and producers of the agro-based products the raw material which we actually supplying to our otherwise competitors in the world market, and fetching only a raw material price. And if you like rice, if you convert into cereals and so many other products which are there, you can just fetch 7 to 8 times of the amount. So that is what it is. I mean, sesame seed, it's nothing. China is the biggest, we are the #1 supplier to China now. Previously it was Nigeria. Now, when we're supplying, then I further investigated that what it is all about. What sesame seed China is doing with such a huge quantity. And then I found out that they're actually exporting it back to Korea, Taiwan and other countries by adding value to it with the oil of sesame and all those things. Here, what we can do is that if you're creating this kind of a thing, we hold pharma and engineering exhibition in Lahore, and that is soon to come. So if you can participate in that, we already have this pharma products there, and we also have a huge presence of the Sialkot people who are manufacturing surgical goods. They're Caesars and all those things they're manufacturing. They've gone electronic also. So why don't you come in, and even it's not DREP approved, you can write it's under approval, but you can display those ventilators, those stunts there, and I think that will be a great market, because the market you're targeting, I think first is Africa. And last time, I tell you that it was so pleasant experience that, you know, when the delegates come, you have to come and you have to meet them and present them some mementos. And all the delegates want to meet the chief of the TDAP. So I met everybody. 19 of them were there, 19 delegations from Africa. You know, 18 of them, their words were the same, some more or less same, that this is Pakistan. We never knew about this. It is, you're so good in quality and low in price. We never knew this, and many people extended their stay there. So my advice would be to start with Naeem, that you participate into that. Anything you lack, anything you want my support, I'm there to do. But that's the beginning. And the second thing which we'll do is that we'll see that the DRAP, and I'll even talk to the Prime Minister, but this has to be another body, or at least a compartment, a different department. See, we have to create that different department where these equipments are tested, and they should be allowed, or otherwise, whatever. So they should be there, and the competency should come from abroad, where these kind of equipments are actually, you know, passed and cleared. So this is my point of view, that we are ready to help anywhere, and I think it's a very good initiative. $2 billion is a lot of amount, very big amount for Pakistan and Pakistan's economy. Ultimately, if you can achieve this within 5 years period of time, by the time the consumption would also increase, and we will have a further room for improvement. And then there are many other things which you can make. Dr. was telling me that they have actually the lab kind of equipment, 20 equipments they have achieved that they can manufacture right now. And they already have achieved this ventilators and stunts and all those things. So I compliment them, and I pledge my full support, whatever I can do, whatever the government of Pakistan can do at this level of exports, and supporting you monetarily or otherwise, we can always do it. Thank you very much. Thank you, Zubair Motiwala Sahab. Motiwala Sahab, I would like to inform कि नस्ट ने कार्डिक स्टेंट्स बना लिए हैं, और सामान्य शिफा कोशिश कर रही है कि उसकी कमर्शलाइजेशन बड़े स्केल पे हो, और वी आर ट्राइंग, और इंशाल्लाह वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन पाकिस्तान फाइनल ड्यू डिलिजेंस कर रही है, और वो पाकिस्तान के स्टेंट्स बनेंगे, और वर्ल्ड क्लास स्टेंट्स बनेंगे, और उसमें ड्रेप का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और बाकी में भी सपोर्ट रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच. कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया जी, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, और डॉक्टर शाहिद नूर विल एनलाइटन a bit more on this. जी. और बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं अफ्रीकन कंट्रीज से, और अफ़गानिस्तान से भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं. अब वो एक शिफ्ट चल रही है, तो अब कमर्शलाइजेशन के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्टनर ला रहे हैं, ताकि तीनों शिफ्टें चलें और फर्दर वो इम्प्रूव हो. सर, ये कार्डिक स्टेंट, कार्डिक बैलून, कार्डिक कैथेटर, ये ड्रैप से अप्रूव है, क्लिनिकली यूज़ हो रहा है NICVD में, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन में, लेकिन ये नस में जो कैपेसिटी है वो स्मॉलर है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कमर्शियल पार्टनर आ जाए. एक प्रोडक्ट रजिस्टर है, उसको लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो नस के अंदर है, उनके पास जगह भी मौजूद है. दे नीड अ इन्वेस्टर
for large-scale manufacturing, for availability in Pakistan, and also for export. Thank you. कार्डियोलॉजी की प्रोफेसर ताहिर सगीर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NICVD. सामान्य शिफा का उनके साथ एक MOU है. उन्होंने एक टेबल पे 20 प्रोडक्ट रख दिए, ये हमारे लिए बनाओ. वो NICVD ने 20 ऐसे प्रोडक्ट सामने रखे हैं जो पाकिस्तान बना सकता है. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो बेस इंडस्ट्री सब मौजूद है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, शीट मेटल की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिर्फ असेंबली करना है, लाइसेंस लेना है और इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करते हैं उनको आगे आना है. तो मैं अब दावत दूंगा डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो साहब को. डॉक्टर साहब जो हैं वो चेयरमैन है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के, और डॉक्टर साहब भी EPZA में काफ़ी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है EPZA में. मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा EPZA के बारे में भी बताएं, और मेडिकल डिवाइस की डेवलपमेंट एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर EPZA में हो तो वो कौन सा EPZ हो सकता है जहाँ पे हो सकती है. और हमारे साथ मार्टिन डाउ वाले डॉक्टर सुलेमान अलवी साहब बैठे हुए हैं, और मार्टिन डाउ की ग्रुप कंपनी है जो रिएजेंट्स में काम करती है, और वो पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं. तो उसमें उनकी हैंड होल्डिंग किस तरह हो सकती है EPZA के तरफ से, और उनको क्या सपोर्ट हम कर सकते हैं कि वो एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करें. और इनके इतने मसल्स हैं. मार्टिन डाउ इज़ वन ऑफ दी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने फ्रांस में 2 प्लांट रन किए, और उनके पास ये एक्सपर्टीज़ है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी एज MNCs पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और कर रहे हैं. तो सैफुद्दीन जुनेजो साहब. Thank you, Naeem Saab. I'm glad to be part of this panel discussion today. बेटा स्विच कर दें, आप वो वाला उस तरफ कर दें. Actually, I'm myself originally a doctor, but then betrayed to this profession and joined civil service. So, being a part of today with all the doctors, senior doctors, my even professors at that time, I feel good. And first of all, I would appreciate this initiative of Samaan-e-Shifa. This is really a great initiative. And let me tell you, it would not only meet the local demands, is the figures we have just discussed here, that $2 billion import of medical equipments or instruments in Pakistan. If they are produced here, we would be saving this. But let me tell you another figure. You see, it's a $1 trillion industry in the whole world. While coming here to be part of this panel discussion, I was looking at the data. Last year, export of medical equipments globally was $570 billion. So this is the trade potential of medical equipments. Pakistan last year exported these, as Motiwala Sahab said, only surgical instruments. They are worth only $450 million. So we are nowhere in this field. I would say the potential is huge, not only to meet the local demand, but export potential can be utilized by the Pakistani businessmen if they enter into this venture. Now, as far as Export Processing Zones Authority of Pakistan, you see there are 9 export processing zones. The largest one is the Karachi Export Processing Zone, and then we have Sendak in Balochistan, which is the mineral development kind of thing. And we have Dudar in Las Vela. We have upcoming export processing zone, Rico Dick. You know, it's a well-known name. And then we have North Waziristan District, FW-sponsored EPZ, again a mineral kind of export processing zone.
Then we have Sialkot Export Processing Zone, Gujranwala Export Processing Zone, and Risalpur Export Processing Zone. In Gujranwala, we have some few, I would say, enterprise. They are producing these instruments, surgical instruments, and exporting globally. Their share is not that big, in even $450 million. Let me introduce that. Export Processing Zone provides incentives of import of any machinery, equipment, raw material for establishment of the units in the EPZs. They are all duty and taxes free. There is no tax on it. Secondly, if they would import any raw material after establishment of the units, even on raw materials or the components, there is no duty and tax. So it's totally free. Then one issue is there. There is 80-20 ratio. We call it 80-20 ratio. The production of 80% production of goods in the zone are to be exported and 20% to the domestic market. So I think this is one of the huge incentive for establishing enterprises in the export processing zones. I think I have answered your question. Thank you, sir, for highlighting EPZA. EPZA private sector को भी allow कर रहे थे आप, जुनेर साहब? EPZA in private sector? सर, EPZ प्राइवेट सेक्टर हमने लॉ अप्रूव करवा लिया है और उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट भी हमने अप्रूव किया सियाह डिक के नाम से 4,300 एकड़ पे. बट अनफॉर्चुनेटली नाउ IMF के प्रोग्राम में है तो वहाँ पे ACZs और EPZs पे पाबंदी लग गई है. सो लिहाजा वो जो ECC में जिस दिन अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट गया था सियाह डिक का, क्लोज टू रिको डिक एंड सेंडक, वो उस दिन उस एजेंडा से मैंने और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने डिस्कस करके विथड्रा किया, बिकॉज IMF की अभी वो तलवार लटक रही थी और अभी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई थी. तो अभी तो उस पर पाबंदी लग गई है. आगे दुआ करें कि 1-2 साल में हालात कोई बेहतर हों तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करे कि इस से निकल आए हम. थैंक यू. आपके साथ ही सैयद उमर साहब बैठे हुए हैं जो कि चेयरमैन है हेल्थ डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान में जितना मेडिकल डिवाइस वो इंपोर्ट होता है और ये इंपोर्टर्स जो हैं वो रेडी हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए. लेकिन मोतीवाला साहब, मैं आपकी अटेंशन यहाँ चाहूँगा कि कार्डिक स्टेंट्स जो हैं वो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फिनिश पे ड्यूटी 0 है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल पे ड्यूटी और सेल्स टैक्स दोनों हैं. तो जब मैं उसकी कॉस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर जो मार्जिन है वो वाइबल नहीं रहता. तो इस प्रोजेक्ट में मैं और डॉक्टर शाहिद नूर लगे और जब हम कॉस्टिंग करके पहुँचे वहाँ तक तो वो इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस नहीं है. एज अ कॉस्ट तो करने के लिए तैयार है लोग, लेकिन एज अ बिजनेस कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है. तो फिनिश गुड्स पे ड्यूटी टैरिफ कुछ और है और जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं उस पर कुछ और है. ये एक बहुत बड़ा मसला हल होना है. ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है. प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग स्टंट, उसका जो रॉ मटेरियल है it is also used by other industries which are making profits, which are commercially based units. उसके लिए उसको नहीं करना पड़ता. फिर आपको ये इज अ रिगरस प्रोसेस. कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक कमेटी है जिसमें आपको ये जाना पड़ेगा, जो कि बजट से पहले होती है, 6 महीने पहले अब शुरू हो जाएगा उसका काम. वहाँ आप जाएँ. इसके बाद नेशनल टैरिफ कमीशन है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा और इस दोनों चीज़ों को आपको प्रूव करना पड़ेगा विद एग्जांपल्स कि भाई इंडिया में ये है, फलां जगह पे ये है, इसमें ये. उसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का तरीका लेना पड़ेगा. तो दूसरा तरीका ये है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं वहाँ फैक्ट्री लगा लें, कुछ नहीं लेना, कोई रॉ मटेरियल पे कोई है ही नहीं.
डॉक्टर साहब को वो जगह ही क्या है? डॉक्टर साहब ने सिंध अलकली वाला प्लॉट है, पता नहीं वो हम जब बाल काले थे मेरे तब से वो प्लॉट पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब उसमें कुछ हुआ? वो फेस सिंध अलकली वाला ईपीजी में कोई फेस 3 था शायद। वो हमने फाइनल मेरे डॉक्टर साहब जब मेरे बाल सारे काले थे ना तब से मैं देख रहा हूँ सिंध अलकली वाला, वो उसमें कुछ हुआ आगे? काफी काले हैं अभी सर वो भी मसला ये आया है कि जब हम उसको डेवलपमेंट के स्टेज पे पहुँचे हैं तो अगेन IMF की वो तलवार के जी एक्सपांशन भी आप नहीं कर सकते हैं, वो मिनिस्ट्री में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो जो 80 एकड़ पे हमें बनाना था जिसमें शायद मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वालों के लिए भी हम कोई स्पेस स्पेयर कर सकते। अभी दुआ करेंगे। डॉक्टर साहब एक इन्वेस्टर इस पैनल में ही मौजूद हैं, वो 1 लाख स्क्वायर फीट जो है वो बनाया प्लग इन प्ले को देना चाह रहे हैं मेडिकल डिवाइस के लिए ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो अब उसमें आपका दस्ते शफ़क़त चाहिए होगा। हमने भी उसमें प्लग एंड प्ले का प्रोविजन रखा हुआ है, उसकी पॉलिसी भी हमने बनाई है बोर्ड के अप्रूवल की। डॉक्टर साहब वो वर्ल्ड बैंक की स्टडी में मैंने देखा था, वो एक प्रेजेंटेशन आज थी, उसमें आप कर रहे हैं कोशिश। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम हो सकता है। मैं सैयद उमर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी मेडिकल डिवाइस के जो इम्पोर्टर्स हैं वो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं और उनके जो की इश्यूज़ हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन को छोड़ के, टैरिफ रैशनलाइजेशन का जवाब दे दिया मोतीवाला साहब ने कि उसका प्रोसेस है, किस तरह से इसको प्रोसेस को करना है। और ब्रदर डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो साहब ने भी कहा आप ही के पैनल में आगे आएंगे, 1 लाख स्क्वायर फीट अभी ऑफर करेंगे वो कि प्लग इन प्ले रेडी वो देंगे। इंडस्ट्री आए 2080 रूल जो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि 20% लोकल और 80% एक्सपोर्ट करे, तो जो भी ईपीजी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, मैं सीधा नाम नहीं लूँगा लेकिन वो इतना पोटेंशियल है कि वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। ओवर टू यू उमर साहब। उमर साहब अपना ज़रा इंट्रोडक्शन भी वो दे दीजिएगा, जो जिस इंडस्ट्री HDEP के तो आप हैं, लेकिन आप उमर साहब ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं कि पूरे पाकिस्तानियों को एक टीका उन्होंने ज़रूर लगाया होगा। शिफा के नाम से सिरिंज बनाते हैं तो हम सबको ये टीका लगा चुके हैं। और लाइटर नोट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस कंपनी के नाम जी हमारी सैया इम्पैक्स है और शिफा मेडिकल डिवाइसेस हम ज़्यादा माना जाते हैं उस ब्रांड नेम से अपने। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पूरा देना चाहूँगा जी इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। डॉक्टर साहब ने सही फरमाया जी, इट्स $700 बिलियन इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, और पाकिस्तान उसका कोई 0.1% भी अभी नहीं है उसका हिस्सा। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कैच अप विद द वर्ल्ड। और जब आप कैच अप कर रहे होते हैं तो आपको जो चीज़ें आपने जो 10-15 साल 20 साल से हिसाब से प्लान की हुई होती हैं उनको आपको 4-5 साल के अंदर करना होता है। And you have to move fast because you are catching up with the world. डॉक्टर सैयद शाहिद नूर ने बिल्कुल सही फरमाया जी, there are 2 million medical devices. अब जाहिर सी बात है जी, it's बहुत अच्छी बात होगी कि पूरी 2 मिलियन डिवाइसेस पाकिस्तान में बने, मगर ये नामुमकिनात में से है फ़िलहाल अभी। तो इम्पोर्ट इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेडिकल डिवाइसेस के लिए दोनों अहम हैं। They actually complement each other, and that is what we have to understand here. The process begins with the importers because 98%, जैसे मैं पहले फरमा रहा था कि 98% of the medical devices are imported. अब आपने कायल जो आपको मोस्ट लाइकली आपके पास जो मैन्युफैक्चर बनेगा वो इम्पोर्टर ही बनेगा। और हमारे पास यहाँ मिसालें बैठी हुई हैं, शेख नायतुल्लाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, शेख शकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से इंपोर्टर्स जो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, बल्कि चंद हैं। ठीक है जी, अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक ऑर्गेनिक ग्रोथ देनी है, आप चाहते हैं जी सब इसमें घुसें, तो उसके लिए फिर आपको इंपोर्टर्स के जो इश्यूज़ हैं पहले वो समझने पड़ेंगे। और सॉरी आई विल साउंड लाइक कि मैं एक रिकॉर्डिंग टेप हूँ, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, मगर एक जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है और मैं उसको फिर दोहराऊँगा हमारी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि देखिए हमारी मेडिकल डिवाइस की जो इंडस्ट्री है ना, इट्स ज़्यादातर स्पेशली जो क्लास ए और क्लास बी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स, दे आर वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स। आपकी सर्वाइवल उसके अंदर
اس پہ اسی صورت پہ ہوتی ہے جب آپ والیومز کریٹ کرتے ہیں. آپ پہ جب امپوز ہوتا ہے سیل ٹیکس, وہ آپ کی رومز, آپ کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کام, وہ سب وہ ختم کر دیتا ہے اس کے اندر, بیکاز دین یو آر ان اے ویری یعنی لو مارجن بزنس. تو امپورٹر پہلے کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے کسی طرح اپنی امپورٹ کی جو میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے, جو میں نے کریٹ کیا ہوا ہے, اس کو اسٹیبل کروں. مینوفیکچرنگ اس کے دائرہ خیال میں بھی نہیں آتی ہے بات. اٹس اے ویری لیٹر اسٹیج فار دیم. He has to sustain themselves as an importer first. آج جتنے بھی امپورٹرز جو مینوفیکچررز بن رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20-20 سال گزار لی ہیں مارکیٹ کے اندر, جنہوں نے اپنا نیٹ ورک کریٹ کر لیا ہے, جنہوں نے اپنی برانڈ کریٹ کر لی ہے. They have this luxury now of moving towards manufacturing. But how do you convince an importer جس کو 2-3 سال ہی ہوئے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے مینوفیکچرنگ کی طرف آئے؟ تو آپ سب سے بڑا باٹل نیک, پلیز میں سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہم نے وی آر گوئنگ ٹو ناک آن ایوری ڈور. جس طرح آپ نے, وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی اسپیشل فیورز, مگر آپ کائنڈلی میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ فارما انڈسٹری کو کرتے ہیں. آئی کین اشور یو وی ول گیو یو بیٹر ریٹرنس اف ناٹ لیس دین واٹ دا فارما انڈسٹری از ڈوئنگ, کیونکہ پوٹینشیل آف اسکوپ بہت ہے. وی آر جیوگرافکلی ویل پلیسڈ, اسکل ہمارے پاس لیبر ہے, چیپ لیبر ہے. انڈسٹری دنیا میں موو ہوتی ہے جہاں لیبر چیپ ہوتی ہے. دیٹ از ہاؤ انڈسٹری ہیز مووڈ آل اوور دا ورلڈ, اینڈ پاکستان از رائپ فار دیٹ کائنڈ آف این ایونٹ ٹو ٹیک پلیس. آپ کی جو دنیا میں جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان آ سکتی ہے, مگر آپ جو امپیڈیمنٹس ہیں پہلے ان کو کلیئر کیجیے. آپ نے امپورٹر کو پہلے ایک روم دینا ہے گرو کرنے کا, پھر وہ آئے گا مینوفیکچرنگ کی طرف. تو سیل ٹیکس از اے باٹل نیک ان آور انڈسٹری, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو چاہے وہ امپورٹرز ہو. وی آر جسٹ آسکنگ فار دا سیم ٹریٹمنٹ ایز دی فارما انڈسٹری. نمبر 1, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہو گئیں, یہ ایس ٹی زیز ہو گئیں. دیز آر ایکسلنٹ آئیڈیاز, بٹ دین اگین یہ وہی لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں, جو شاید ان کے پاس ایک ایکسٹرا اماؤنٹ ہے, جو کہتے ہیں چلیں جی لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو. The medical device industry needs something far bigger than this. With all due respect, I'm sure that آپ کے پاس جو پروگرامز ہیں ایکسپورٹ کے, یہ بہت اچھے ہیں, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز, مگر جو امپورٹر وہاں لوکیٹڈ ہی نہیں ہے, نہ اس کے پاس کوئی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا, وہ اس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا کس طرح ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. I would really appreciate کہ آپ اس پہ تھوڑا سا shed some light on it. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی امپورٹرز آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈسٹریل ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ انسٹیڈ آف صرف ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پہ آپ جو فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ پورے انڈسٹریل ایریاز کے اندر وہ چیز کر دیجیے. میک اٹ ایزیئر, سانس لینے کا موقع دیجیے تاکہ ہم مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں. وی وڈ لو ٹو, سب کی یہ خواہش ہوگی کہ مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں, بٹ اس پروسیس کو سمجھ لیجیے پہلے. تھینک یو عمر. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر سلیمان علوی فرام مارٹن ڈاؤ. تھینک یو نعیم صاحب. اور مارٹن ڈاؤ, تھوڑا سا آپ سلیمان بتا دیجیے گا کہ فرانس میں آپ نے پلانٹس آپریٹ کیے ہیں, کر رہے ہیں, اور مارٹن ڈاؤ ڈائگنوسٹکس کے اندر کیا کر رہا ہے, اور ری ایجنٹس آپ پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہیں, اس سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کیا فرق پڑے گا اور کتنا ایکسپورٹ کریں گے. جی آپ بالکل, اسی ایکو سسٹم کا پارٹ ہیں, اور اس ایکو سسٹم میں آپ ایک آرگنائز سیکٹر میں ہیں. اچھا, جو آرگنائز سیکٹر میں ہوتا ہے نا, دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیل ٹیکس نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ جو فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹس بھی ہیں, انہوں نے بھی کافی اسٹرائیو کیا, چیزیں لے گئے, کتنی ویلیو ایڈیشن ہے, کیا ہے. تو آپ کی جو باڈی ایچ ڈیپ وہ اگر جائے گی, لابنگ کرے گی, ایڈوکیسی کرے گی, جہاں پہ ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے, جس طرح موتی والا صاحب نے بتایا کہ ریشنلائزیشن کہاں کا ضرورت ہے, وہ کرے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اوور ٹو سلیمان. تھینک یو نعیم صاحب. آئی تھنک پہلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ جو ایچ ڈیپ کا اسٹانس ہے, یا جو عمر صاحب ابھی کہہ رہے تھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سیلس ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا نہیں دیں گے, یا اس میں کوئی ریزرویشن ہے. جو انہوں نے کہا بھی ایسا نہیں ہے. جو ڈسکشن ہے وہ ساری ریشنلائزیشن کی ہے, اور اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ وین وی لک ایٹ دا سیلس ٹیکس اپلیکیشن اور رجیم, تو وہاں ہم کمپیریٹیو نہیں کرتے فارما کو, اس کو میڈیکل ڈیوائس کو, وہاں ہم ان کو الگ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم ریگولیٹری فریم ورک میں جاتے ہیں تو ہم ایک ہی ریگولیٹری فریم ورک پہ دونوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں. سو یہ ایک بڑی دلچسپ ڈسپیرٹی ہے کہ جہاں ہمیں اس کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے وہاں ہم اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں, اور جہاں ہمیں اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے وہاں ہم اس کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. تو دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. ایک تو یہ
چھوٹی سی وضاحت آئی بلیو یہ ریکوائرڈ تھی. سیکنڈ کمنگ ٹو مارٹن ڈاؤ آئی تھنک سوری تھینک یو بینگ اے ایچ ڈی ایف ممبر, آپ نے کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے جی جی بالکل, مطلب یہ میں سمجھتا تھا کہ بینگ این ایچ ڈی ایف ممبر بھی میری ذمہ داری تھی کہ میں وضاحت کر دوں. اور سیکنڈلی being you know an importer, سیکنڈ چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ چاہے مارٹن ڈاؤ ہو اور چاہے being an HDAP ایگزیکٹو کمیٹی ممبر, I can very confidently say this, کیونکہ ایک چیئرمین صاحب موجودہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایکس چیئرمین ایک نہیں بلکہ دو بلکہ تین انفیکٹ یہاں پہ تشریف فرما ہے, باقی بھی ایچ ڈی ایپ کے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. تو پوری جو ایچ ڈی ایپ ہے اس کے جتنے بھی امپورٹرز ہیں they are all willing to take that leap and get into the manufacturing, not just Martin Dow but the entire you know HDAP membership team, جتنے بھی امپورٹرز ہمارے پاس ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. لیکن نیچرلی جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ ساری میڈیکل ڈیوائس آپ ایک دم سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے اوور نیٹ. اس کو اٹ ہیز ٹو بی اسٹیپ بائی اسٹیپ. جو چیزیں بنانا آسان ہیں جیسے ری ایجنٹس ہیں, دیٹس وائی مارٹن ڈاؤ از فوکسنگ آن ری ایجنٹس, کہ دیٹس ریلیٹیولی ایزیئر. آپ ذرا یہ بتا دیں, مارٹن ڈاؤ ری ایجنٹس کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن اگر ہم کریں تو کتنے ڈالر ہمارے بچیں گے؟ جیسے آئی ایم ایف کے پاس کٹورا لے کے جاتے ہیں نا, جی پہلے تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو پھر ایکسپورٹ ہو. دیکھیں اس میں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ جی ہم ایکسپورٹ کریں. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں, کیونکہ جو آپ کا ایشو ہے نا وہ بیلنس آف پیمنٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ڈالر دے زیادہ رہے ہیں اور آپ کے پاس آ کم رہے ہیں. تو پہلا کام وہ کریں جو ریلیٹیولی آسان ہے, جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں, کہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ جائیں. جب آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ جائیں گے تو آپ کم امپورٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کا وہ ایک بیلنس آف پیمنٹ آٹومیٹکلی امپروو ہوگا. دین جب آپ کا وہ ایک بیس بن جائے گا مینوفیکچرنگ, آبویسلی یو کین گو ٹو ایکسپورٹ. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اسٹریٹ اوے ایکسپورٹ پہ چلے ہیں دیٹس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز جو ریگولیٹری رجیمز ہیں دوسری کنٹریز کے جہاں آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس آئے گی. میری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہد صاحب نے بھی, ڈاکٹر شاہد نے بھی شروع میں کہا اور انفیکٹ موتی والا صاحب نے بھی شروع میں کہا کہ بسائڈز یہ جو ٹیکس رجیم ہے, جو دوسرا پارٹ ہے وہ ریگولیٹری رجیم ہے. اور میں ایڈوانٹیج لے رہا ہوں کیونکہ خٹک صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, تو میں یہ ان کی موجودگی کا ایڈوانٹیج لے کے اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ آن ٹیبل آن بہاف آف ناٹ اونلی مارٹن ڈاؤ بٹ آلسو آن بہاف آف دا ہول انڈسٹری کہ جتنا آپ ریگولیٹری رجیم کو ریلیکس کریں گے, اور اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو ہٹا دیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیز آر ہیلتھ کیئر انسٹرومنٹس, دیز آر ہیلتھ ڈیوائسز, میڈیکل ڈیوائسز جو ہیں. تو وی آر بائی نو مینز وی آر سیئنگ کہ ہم ریگولیٹری رجیم کو اتنا ریلیکس کر دیں کہ پتہ چلے کہ پیشنٹس کی جو ویل بینگ ہے وہ ان ڈینجر ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے ہرگز بھی, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ریگولیٹری رجیم اتنا ضرور وہ ہو جائے ریلیکس کہ وہ فارما والے کے سیم رولز یہاں پہ اپلائی نہ ہوں. اگر مارٹن ڈاؤ جائے گا ری ایجنٹس بنانے کے لیے لوکلی اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اوبیسلی وہ بھی فالو کریں گے جو آلریڈی ری ایجنٹس منگا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیٹا میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف ایک سال میں 200 سے زیادہ کمپنیز ہیں پاکستان میں جو امپورٹ کر رہی ہیں ری ایجنٹس. ٹھیک ہے, تو آپ فارن ایکسچینج بھی لوز کر رہے ہیں اس پہ. اس سے بڑا مسئلہ سپلائی کا ہے, کیونکہ آپ نے ایک بہترین اگر اینالائزر لگایا ہوا ہے لیکن اس کے ری ایجنٹ نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ رن نہیں کر سکتے. یہاں جو اینڈ یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آئے دن شارٹیجز ہوتی ہیں, اور شارٹیج یہ نہیں ہوتی کہ انسٹرومنٹ نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے, شارٹیج یہ ہوتی ہے کہ ری ایجنٹ نہیں ہے, کیونکہ ری ایجنٹ آپ منگا نہیں پاتے بعض اوقات. تو میری ریکویسٹ ڈریپ سے اور گورنمنٹ سے یہ ہے کہ دیر از اے پولیٹیکل ول ایٹ دا گورنمنٹ لیول کہ جی ہمیں ایکسپورٹ پہ جانا ہے. لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے جو ایکشنز ہیں وہ ضرور لیں. جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں انڈسٹری کو اس کو تھوڑا سا ایز ڈاؤن کریں, جو ریگولیٹری کنسٹرینٹ ہیں اس کو تھوڑا سا ایز ڈاؤن کریں. ابھی ہمارا جو میڈیکل ڈیوائس کا رول ہے اس میں اگر آپ ری ایجنٹ کی لوکلائزیشن پہ جائیں تو وہ اس بارے میں آپ کو سیم رولز اپلائی کر دیتا ہے جو ایک فارماسیوٹیکل پلانٹ کے اوپر کرتا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دیز آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ انڈسٹریز. سلیمان صاحب, میں اور ڈاکٹر شاہد نور جو ہے وہ سی او کے ڈیپ سے ملے ابھی, اور چونکہ میڈیکل ڈیوائس جو ہے وہ الگ سیکشن دیکھتا ہے, تو اس کے بعد پھر ہم WHO کے کنٹری ڈائریکٹر کے پاس گئے. ہم نے کہا بھائی اتنا پوٹینشیل پاکستان میں اگر یہاں بنے تو انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے جنیوا میں رجسٹر کرانے میں. اب کچھ فارماسیوٹیکل کمپنی WHO ایکریڈیٹڈ ہیں تو میڈیکل ڈیوائسز میں بھی ہو سکتی ہیں, تو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر ہم SIFC جانے کی کوشش کی اور ابھی زبیر موتی والا صاحب موجود ہیں. SIFC کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں LDI اور FDI کتنا لا رہے ہیں. اب یہ HDAP نے کرنا ہے. دیکھیں سامانی شفا جو ہے نا, یہ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ لے کے شروع ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں.
تو یہ ایچ ڈیپ جو ہے جس طرح پی پی اے میں ہے, پی پی اے میں کافی ایکٹیو ہے, تو آپ نے ایچ ڈی ایف کے پلیٹ فارم سے جانا ہے کہ کتنا ایل ڈی آئی آ سکتا ہے, کتنا ایف ڈی آئی آ سکتا ہے, اور آپ کے ممبرس جو ہیں امپورٹرز جتنے بھی ہیں وہ ایک کوئی کانکریٹ پروپوزل لے جائیں کہ بھئی یہ لائسنس ہم لا سکتے ہیں دنیا سے, یہ لائسنس لا سکتے ہیں, یہ ایل ڈی آئی آ سکتا ہے, یہ ایف ڈی آئی آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موتی والا صاحب جو ہے نا اس میں کافی انسٹرومنٹل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کانکریٹ پروپوزل ہو ایچ ڈی ایف کے پاس کہ اتنا ایل ڈی آئی ہم ڈالیں گے, اتنا ایف ڈی آئی آئے گا, اور ہمیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے. دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا اس وقت ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو ریلیف ٹیکسز میں تو نہیں دے گا, لیکن جہاں ریشنلائزیشن ہو سکتی ہے وہ ریشنلائزیشن جو ہے پروسیجر وہ ہو سکتی ہے. اور آپ چونکہ اس رجیم میں ہیں, پلانٹس بھی چلاتے رہے فرانس میں, اس طرف آپ کیوں موو نہیں کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, ایس ایف آئی سی اگر میں کلوز کر لوں ایس ایف آئی سی کو, پھر میں عمر صاحب کو دینا چاہوں گا فلور. ایس ایف آئی سی میں ایکچولی آئی پرسنلی وینٹ دیئر ٹو اسلام آباد, آئی میٹ ایس ایف آئی سی, ان سے ہماری بات ہوئی, اور جیسے آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو جو آبجیکٹیو ہے اور ہمارا اسکوپ ہے وہ یہ کہ ڈالر آئیں. تو میں نے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں تو ایکچولی یو آر سیونگ اینڈ یو آر سپورٹنگ دا ٹریڈ بیلنس. سو دے ور ویری اوپن ٹو اٹ. سو وہ انہوں نے سمجھا. میں ذرا موتی والا صاحب جو ہے نا, موتی والا صاحب آپ ذرا جی 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 پلیز پلیز. سوری میں جب اس میں ایک کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اپنی جگہ ہیں, بٹ اسی آئی ایم ایف کنڈیشن میں ذرا آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہا ہے, اگر آپ بیٹھ جائیں, اسی آئی ایم ایف آڈینس اگر بیٹھ جائے, وہاں سے کافی شور آ رہا ہے. جی انہی آئی ایم ایف کنڈیشنز کے انڈر ہی آپ فارما انڈسٹری کو آپ ایک ایگزیمپشنز دے رہے ہیں, اور ان کو آپ لو ٹیکس ریٹ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. 1% آپ چارج کرتے ہیں فارما کو, 18% آپ چارج کر رہے ہیں میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری کو. لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کی اہمیت یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک ہاسپٹل سے میڈیکل ڈیوائسز نکال دیں گے نا, that hospital will stop functioning. That is how important this industry is. بڑا important pillar ہے. But آپ کے سوال کے جواب کے لیے, we are going to make a plan. We want import substitution to take place. We have an idea, we have a proposal ready. انشاءاللہ ہم زبیر موتی والا صاحب کے پاس بھی جائیں گے. We will knock on every door. Whatever has to be done, we will do it. دیکھ آپ کہہ رہے ہیں بٹ ہمیں وہ پھر نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ڈرگ کو ایگزمپشن ہے وہ ڈرگ ڈلیوری میکینزم کو بھی تو ہو نا. جو ڈرگ ڈلیوری میکینزم ہے اس کو ایگزمپشن نہیں ہے, ڈرگ کو ہے. اگر انسولین آ جائے گی لیکن سرنج نہیں ہوگی تو سرنج نہیں ہوگی تو موتی والا صاحب آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے ابھی کہا ہے شاہد صاحب سے کہ جنرل سرفراز who heads the SIFC جو نیشنل کوآرڈینیشن کا ہے, the very nice man. I can arrange a meeting for you inshallah, and you can meet them, tell your problems. You give me a write-up and I'll send this request to him. He's very good at it, and you just go and meet him. And you'll find many problems solutions inshallah. Thank you sir, appreciate it. Sir, we would need your patronage. موتی والا صاحب اس میں آپ کی پیٹرنیج چاہیے ہوگی. جی میں اب آؤں گا ریگولیٹر کے پاس اور پھر جاؤں گا عابد صاحب کے پاس. ریگولیٹر جو ہے وہ موجود ہیں, کھٹک صاحب, سیف الرحمان کھٹک صاحب, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. اور آپ سر کیا آپ نے سارے شکوے شکایتیں سنی, تو شکوے کا جواب شکوہ آپ سے لیں, اور ہمیں عاصم رؤف صاحب نے کافی تسلی دی کہ ہم کافی کام اس پہ کر رہے ہیں, اور آپ کے میڈیکل ڈیوائس رولز جو ہیں, اچھا آپ جو ہے وہ فارما کو جس طرح سے ہانکتے ہیں اسی طرح میڈیکل ڈیوائس کو ہانکتے ہیں, یہ بات کتنی درست ہے؟ میڈیکل ڈیوائس کے رولز بنے ہوئے ہیں, لیکن ٹول مینوفیکچرنگ جس طرح فارماسیوٹیکل کی ہوتی ہے اس طرح میڈیکل ڈیوائس کی نہیں ہو سکتی, اور دنیا میں نہیں ہوتی. تو اس میں ڈریپ کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاہد صاحب کی سر سوری اگر آپ کو میں معذرت ذاتی طور پہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی فائل وہاں پہ ہے اور وہاں بات ہوئی ہے کہ جی پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے, اور آپ جیسی شخصیت کے لیے ایسی کوئی ہماری طرف سے کمزوری ہو تو ساری ہے. بہرحال ذاتی طور پہ بھی کہتا ہوں, سی او کی بھی آپ بھی کہتا ہوں, اور انشاءاللہ اگر ایسی کوئی فیسیلیٹیشن وہاں پہ ہے بالکل اویلیبل ہیں. ذرا سی 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ڈریپ کی طرف سے بھی ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے.
جس طرح ہم نے آڈینس سے درخواست ہے کہ پلیز اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو. آپ کے شور کی وجہ سے یہ پینل ڈسکشن ڈسٹرب ہو رہا ہے, پلیز. اچھا, ہمارے بہت سارے فنکشن جس طرح زبیر سر نے کہا, ڈاکٹر جنید صاحب نے بھی کہا, سورنوی عمر صاحب بھی عرض کر رہے تھے, تو بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے فنکشن ایکچولی انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ادارہ اس کے اندر جو ہے اس کا رول ہے جو کہ پراپرلی رول ادا نہیں کر رہا, لیکن اس کی پیچھے اگر ہم جائیں تو اس ادارے کی بھی بہت سارے غم ہوتے ہیں, بہت سارا رونا دھونا ہوتا ہے, بہت سارے کنسٹرینز ہوتے ہیں جو کہ اصل وجوہات ہوتی ہیں. اب میں آپ کو گزارش کروں, جس طرح ڈریپ ہے, ڈریپ 2014 کے ایکٹ کے بعد یعنی 2014 میں آیا تو صحیح, 2012 کے ایکٹ کے میں اگر آپ میڈیکل ڈیوائس کے لحاظ سے ایک علیحدہ ڈائریکٹریٹ ہے دو, لیکن آج تک اس کے اندر نہ وہ پراپر لوگ ہیں, نہ پراپر جو ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ ہے, نہ مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ڈیوائسز کی رول ہے اس طرح ہم نے فلیکسیبل جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں, اس طرح اس کے اوپر نیشنل کنسنسس کر کے اچانک ہم آ گئے ہیں اور اس کی کرچ کو ہم نہیں دیکھ سکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈریپ از ہائیلی فلیکسیبل. سی او صاحب نے کہ ہی بھی یہاں پہ میں آیا ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ فل ایشورنس دیتا ہوں کہ اس گیدرنگ کی جو بھی ریکمنڈیشن ہے اس کے لیے 100% ہم اویلیبل ہیں اور ساتھ ساتھ جائیں گے. اور جہاں کہیں مطلب ہے کہ گنجائش ہے چیزوں کو کرنے کا, اگر وہ ایریشنلی ڈیولپ ہوئے ہیں, وہ بھی کوئی آسمان سے تو نہیں ہوئے, ہم کر سکتے ہیں ان کو, اس کی اوپر بیٹھ سکتے ہیں, اس کو ریوائز کر سکتے ہیں, انشاءاللہ مل جل کے ریوائز کر لیں گے. ایک جو چیز ہے, جو 2-3 چیزیں ہیں اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. وہ ایک بات یہ ہے کہ جی ڈریپ کرے ایف ڈی اے کا کرنے, اس نے کہا کہ جی ایف ڈی اے کا اگر اپروڈ نہیں ہے تو ڈریپ اپروو کرے. ڈریپ کی اپروول کے اندر بھی معاملات ہیں. ابھی وینٹیلیٹر کی بات بہت ساری چل رہی ہے, لیکن اصل کہانی ذرا سا دیکھیے کہ وہ ڈریپ سے ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آدھا پارٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلا گیا ہے, آدھا پارٹ جو ہے نا ڈریپ کو چلا گیا ہے. اب وہ ڈریپ والا پارٹ ہم چونکہ ہیں تو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں, ہم حاضر ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے پارٹ ہیں. اس کی کلینکل ٹرائل جس طرح ہوئے وہ بھی آپ لوگوں کے بہت سارے نالج میں ہے. اے ایف سی کے انڈر ہوئے, کس طرح ہوئے, اس کا ابھی تک کیا پوزیشن ہے, مطلب ایک ایگزیکٹ پوزیشن تھا, ہمیں ظاہر جانے کی ضرورت ہے. وہ اگر ہم بٹس اینڈ پیسز میں ڈسکس کریں گے تو پرابلم ہے, کیونکہ ظاہر ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے ظاہر ہے وہ کام نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. کلینکل ٹرائل کے لحاظ سے ایک منٹ سر اگر مجھے دیں, کلینکل ٹرائل کے لحاظ سے ڈاکٹر شاہد نور صاحب سے بڑا آدمی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے سر, آنکھوں پہ سر کرنے بھی آپ لوگوں نے ہیں. بس اس کے لحاظ سے ایکیا والا بھی بیٹھا ہوا ہے ہیڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں کہ کہاں سے شروع کرنا ہے, کس طرح شروع کرنا ہے اور کس لیول پہ شروع کرنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں سر اور انشاءاللہ آپ کو سرو کرتے جائیں گے. لیکن جو وہاں پہ ہماری کچھ جو ہے نا مطلب ہے کہ شارٹیجز ہیں لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لحاظ سے, ایون جتنے بھی چاروں ریسورسز ہیں, خواہ ہیومن ریسورس ہے اس کا ایشو ہے, نالی ریسورس کا بھی ایشو ہے, مانیٹری ریسورس کا بھی ایشو ہے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچرل ریسورس کا بھی ایشو ہے. ساری وہ ایشوز ہیں, مل جل کے آپ لوگ بھی آگے بڑھیں, ہماری بھی ہیلپ کریں, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی سے ہیں. تو انشاءاللہ مل جل کے ہم بڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تھینک یو سیف صاحب. سو پریزنٹ گورنمنٹ اور پریزنٹ گورنمنٹ فنکشنریز جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانے پہ کافی کام کر رہی ہے, اور جس طرح موتی والا صاحب اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں جائیٹیکس میں کل تھا, تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جس طرح سے مارکیٹنگ کرتا ہوا جائیٹیکس میں نظر آیا کہ پاکستان از اے نیکسٹ ٹیکس ڈیسٹینیشن, اور موتی والا صاحب بھی سنگل کنٹریز جہاں جہاں کر رہے ہیں اور نان کنونشنل ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے, اور میڈیکل ڈیوائسز کو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ایش ڈیپ اور سامان شفا آگے لائے, تو اس پہ ہو سکتا ہے. میں اگست میں اور ڈاکٹر شاہد نور گئے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے چیئرمین سے ملنے, اور میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹیز کیوں نہیں ہیں, اور اگر وہ ہیں تو وہ سویلین سائٹ پہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نعیم صاحب آپ کو ہم 2 دیتے ہیں, آپ آئیں آگے بڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر 2025
इस फाइनेंशियल ईयर में आप लाते हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट होगी तो हम कराची में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बने प्राइवेट सेक्टर में और प्लग इन प्ले हों ताकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करनी पड़ें. जो ऑर्गेनाइजेशन SMEs हैं जैसे आपके इम्पोर्टर्स हैं वो इतना बड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन नहीं बना सकते. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 5 एकड़ का लैंड पार्सल या 2.5 लाख स्क्वायर फीट होना चाहिए. तो आज हमारे एक पैनलिस्ट हैं आबिद इकबाल साहब. आबिद साहब जो हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर भी हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में काफ़ी वो प्रोसेस करते हैं, इनकी एक्सपोर्ट का काम है. और आबिद साहब नॉलेज एक्सेलरेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मेन शाहराह फैसल पे हैबिट के पास, जिसके 5 फ्लोर बन गए हैं, 3 बेसमेंट ग्राउंड और 5 फ्लोर हो गए हैं और 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि वो हो जाएगा. 2026 तक एक्सपेक्टेड है वो हो जाएगा. और दुनिया की टॉप नॉच जो EV पाकिस्तान में आ रही है मोस्ट लाइकली वो भी कंसिडर करिए कि वो आएँ. इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ आना चाह रही हैं. तो मैं आबिद साहब से कहूँगा कि वो बताएं कि नॉलेज एक्सेलरेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कराची में शाहराह फैसल वाला और फिर स्कीम 33 वाला और फिर मुल्तान और टोटली क्या प्लान है और इसको किस तरह से आप देख रहे हैं. आबिद साहब. जी शुक्रिया नईम साहब, आपने तारुफ तो दे दिया. हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप कर रहे हैं जिसका मकसद है कि टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना और उसके साथ उसको इंसेंटिव देना. लेकिन चूँकि आज यहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से बात हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं IT इंडस्ट्री और AI इंडस्ट्री और ऑब्वियसली उसका स्कोप और उसका पोटेंशियल नो डाउट बहुत बड़ा है. लेकिन मेडिकल डिवाइसेस का भी पाकिस्तान में स्कोप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ख़ास तौर पे इस सूरत में कि जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, मार्टिन डाउ और डॉक्टर उमर ने, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कोई अहमियत नहीं दे रहा कि भाई वो भी तो डॉलर बचाने के ज़रिए हैं, वो भी तो एक तरह से डॉलर कमाने के ज़रिए हैं. तो मैं थोड़ी सी बात डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाना चाहूँगा क्योंकि जो यहाँ कंस्ट्रेंट मैं देख रहा हूँ स्पेशली टैक्स रिजीम के हवाले से भी, और ये बात हुई कि जनाब स्टंट तो यहाँ हम बना चुके हैं लेकिन अगर स्टंट का रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो ड्यूटी टैरिफ है और अगर स्टंट मंगा लेते हैं तो वो ज़ीरो टैरिफ है. तो नेचुरली जो है वो इम्पोर्टर को एक सहूलत ज़्यादा है या इम्पोर्टर की जो मुश्किल है उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्नॉलेज किया हुआ है और उन्होंने उनको ज़ीरो टैरिफ दिया हुआ है. लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है तो उसको वहाँ कंस्ट्रेन है. तो मैं उनको एक मतलब जो अवेलेबल रूल्स ऑफ गेम है, जैसे अभी डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो भी फरमा रहे थे, हमारे दरमियान मौजूद थे, कि नए प्राइवेट EPZ बनने पे भी पाबंदी लग गई और एग्जिस्टिंग EPZ की एक्सटेंशन पे भी पाबंदी लग गई. लेकिन मज़े की बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग EPZ है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो उस वक्त ऑपरेट कर रहा है. लेकिन वहाँ पर जगहें नहीं हैं या वहाँ पे लाइसेंसिंग के इशू हैं या वहाँ पे कोई प्रपोज़ल उनकी अप्रेज़ल करने वाला नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है कि अभी भी वहाँ पे ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि जिससे स्पेशली इम्पोर्टर जो है मेडिकल डिवाइस का वो बड़ा फ़ायदा उठा सकता है. हम वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, 5 इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी और ओवर मिलियन स्क्वायर फुट हम वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं. हमने साहब अगर 1 लाख स्क्वायर फीट चाहिए हो मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए और हम अगर टारगेट रखें 100 मिलियन की एक्सपोर्ट का टू स्टार्ट विद कि लाख पे 100 मिलियन, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यू एडेड है, मेडिकल डिवाइस नहीं बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत सारे मॉनिटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं. तो क्या कैन यू स्पेयर 100,000 स्क्वायर फीट इन फर्स्ट फेज एज प्लग इन प्ले फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी? जी हमारे पास ओवर 100,000 स्क्वायर फुट प्लान में है और फौरी तौर पे हम 65,000 स्क्वायर फुट का RCC 16 फीट हाइट का न्यूली बिल्ट स्पेस ऑफ़र कर सकते हैं. हमारी इंडस्ट्री किसी और एक्टिविटी के अंदर काम करती है EPZ में, लेकिन EPZ की अच्छी बात यह है कि EPZ के अंदर आप एडिशनल एक्टिविटीज़ ले सकते हैं. तो ये जो इतना बड़ा झमेला है कि जी STCA बनेगा, EPZ बनेगा, IMF इजाज़त दे रहा है, IMF इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारे पास तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एग्जिस्टिंग EPZ मौजूद है, 1 विंडो ऑपरेशन है. एडिशनल एक्टिविटी हमने अप्रूव करानी है. अगर
کوئی جینون پروپوزل, کوئی ڈویبل پروپوزل آ جائے تو میں کہتا ہوں ود ان ڈیز ہم ایڈیشنل ایکٹیویٹی اپروو کرا سکتے ہیں, اور ود ان ڈیز ہم جو ہے انفراسٹرکچر 60-65 ہزار اسکوائر فٹ کا فلور ڈائریکٹ آپ کو آفر کر سکتے ہیں, جہاں آپ اپنا را مٹیریل منگائیں, جہاں 0% پہ آپ اپنا را مٹیریل منگائیں. 80% آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا, 20% آپ ٹیرف میں لے جا سکتے ہیں. اچھا, ٹیرف کی بھی بعض اوقات ایشوز ہوتے ہیں کہ جب پروڈکٹ بن جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ہائی ٹیرف ہوتی ہے, لیکن لکیلی ڈریپ اور یہ دوسری آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ایکنالج کرتی ہیں, جو ہیلتھ ڈیوائسز ہیں یا فارما ہے جو بنا ہوا ہے اس کے لیے بہت اچھی انسینٹیوز آلریڈی موجود ہیں, یعنی آپ کے پاس زیرو ٹیرف یا کہنا چاہیے سبسڈائز ٹیکسز کی رجیم موجود ہے ریڈی پروڈکٹس کی. تو آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ٹیرف 100% لگتا ہے, ای پی زی میں آ جائیں وہاں آپ کو زیرو ٹیرف ہے, اور آپ جب اس کو پروڈکٹ بنا لیں گے تو وہ آپ کے لیے آلریڈی انسینٹیو یا سبسڈائز ٹیرف موجود ہیں. تو آپ پاکستان بھی ایکسپورٹ کریں اور آپ ایبراڈ بھی ایکسپورٹ کریں. ای پی زی کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان بھی جو چیز بھیجیں گے وہ بھی پاکستان ایکسپورٹ کریں گے, اور جب ایبراڈ تو آپ ایکسپورٹ ہی ہے آلریڈی. تو یہ بڑا ہی ایک ون ون سینیریو ہے. انفارچونیٹلی اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. اور عابد بھائی, آئی ووڈ سجیسٹ کہ جو چیئرمین ایچ ڈیپ ہے اور چیئرمین ایچ ڈیپ کے علاوہ 2 پاسٹ امیجیٹ چیئرمین بھی یہاں موجود ہیں, آپ اگر عابد صاحب سے ٹائم لے کے اس پہ ڈسکشن بھی کریں اور کوئی ایم او یو بھی کریں تاکہ آپ کے سارے ممبرس جو ہیں ان کو یہ آفر ہو, اور جب 65,000 اسکوائر فٹ کور ہو جائے تو پھر ہم فردر بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. وی ووڈ لائک ٹو کلوز دس پینل ڈسکشن. اس پینل ڈسکشن اور باقی ساری آج کے جتنی بھی سیشنز ہیں اس کی ایک جوائنٹ ریکمنڈیشن ایچ ڈیپ اور سامان شفا کے پلیٹ فارم سے ایشو ہوگی, اور وہ ہم اسپیشلی بھیجیں گے ٹی ڈیپ کے سی او صاحب کو, اور ان سے ریویو کرانے کے بعد پھر ہم ایس آئی ایف سی کو اور منسٹری آف انڈسٹریز کو اور جہاں جہاں بھی گائیڈ کریں گے موتی والا صاحب وہاں بھیجیں گے. جی, لاسٹ کامنٹ فرام عمر صاحب, اینڈ پھر میں چاہوں گا کہ موتی والا صاحب آفٹر عمر. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے زبیر صاحب, وی آر گریٹفل دیٹ یو آر ہیئر. میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جی, میڈیکل ڈیوائسز میں کوئی اباؤٹ 50 to 55 میڈیکل ڈیوائس مینوفیکچررز ابھی ہیں پاکستان کے اندر, جس میں ابزاربنٹ کاٹن بینڈیجز سے لے کے ڈسپوزیبل سرنجز بھی مینوفیکچررز ہیں. انفیکٹ دوز ڈسپوزیبل سرنجز کے تقریباً کوئی 20 سے 25 میرا خیال ہے کوئی تقریباً مینوفیکچررز بن چکے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ 2-3 یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ ضرور ان سے ذرا ایک بات چیت کیجیے کہ واٹ از پریونٹنگ دیم فرام ایکسپورٹنگ فرام پاکستان, واٹ آر دیئر باٹل نیکس. تو دیٹ ول گیو یو, کو یہاں 16-17 فیکٹریز ہیں, صرف ایک ہے پاکستان کے اندر جو ایکسپورٹ کر رہی ہے, باقی سب لوکل پروڈکشن کر رہی ہیں, and they can easily export as well, but they probably need some. Is there a quality problem for? اس سے پہلے کہ زبیر صاحب کچھ کہے, اس فیکٹری کے پاس میں گیا تھا ایمسنس, WHO کہتا ہے کہ جتنا مال بنا سکتے ہو بنا کے دو, ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے انڈیا سے. تو وہ کیا باقی انڈسٹریز وہ اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے کیونکہ وہ WHO اپرووڈ نہیں ہوں گی, تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے نہ بیچ سکتے. موتی والا صاحب, آپ ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دیں تاکہ اس پینل ڈسکشن کو ہم کلوز کریں, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایچ ڈیپ اور سامان شفا اپنا ڈیلیگیشن لے جا کے موتی والا صاحب کے پاس جائیں. موتی والا صاحب از ویری کائنڈ انف ٹو اسپیئر ہاف این آور اور سو, جس میں آپ ڈیلیبریٹلی ڈسکس کریں ایشوز کو بھی, پروپوزل کو بھی, اور وہ سیکرٹری ٹی ڈیپ کو بھی اس میں لے لیں گے تو کافی بہتر ہو جائے گا. باقی جیسے موتی والا صاحب کہیں. اوور ٹو یو سر. دیکھیے, سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو ریسپانس ٹو واٹ از سیڈ. دیر آر 25 manufacturers and only one is exporting. Why not others are not doing it? I believe that it's two things which are there. One is it is not approved, or the quality is not of that standard. So we can, what we can do, our intervention would not work here. We can only export. And we can recommend to the people, we can set webinars for you, we can set B2B meetings for you. We've got a web portal, web portal Pakistan TDAP, you go on this, we can put your products on that. The best thing which we can do right now is that we've got web portal, you come with your product, we will have a 3D photograph system there, we'll make the photographs, then it is like Alibaba, you can place those products there,
and you can write the minimum price, minimum order, and time of when, what are the specifications, and the entire world is looking at it. There are many hits on this. So those who are looking at it, we can add one more chapter of medical equipments, and that can be there, and you can go there, inshallah. And the best thing about it is that once you come into contact with the buyer, then TDAP is no more there. Then you and the buyer are there. So I mean, this is what we have done. So this is the best thing you can do, and you can bring your delegation, those who are actually manufacturing, and why they are not exporting. I think we need to see that. Okay. Thank you so much. Thank you.